اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال انسان کے اندرونی حالات سے آگاہ ہیں، وہ ظاہری دعوے کو نہیں دیکھتا. اس لیے یہ منافقین ظاہراً دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، خداوند متعال نہ یہ مومن نہیں ہے، چونکہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے. تو خداوند دلوں کو دیکھتا ہے. یہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں 4 آیتیں مؤمنین کی نشانیاں بیان کی ہیں. ان میں 4 آیتوں میں ہدی للمتقین کے بعد 4 آیتیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وغیرہ 4 آیتیں اس میں ہیں. 2 آیتوں میں کفار کا تعارف کرایا ہے. 2 آیتوں میں سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. یہ 2 آیتیں یہ کفار کے بارے میں. اب یہاں سے آگے 12 آیتیں سورہ بقرہ کی یہ منافقین کے بارے میں. 3 گروہوں کو بیان کیا اسی چند آیتوں میں 20 تک. پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک مومنین کا بھی تعارف کرایا، کفار کا بھی اور منافقین کا بھی. تو منافقین کے سلسلے میں 8ویں آیت اور پہلی آیت ہے. جو 12 آیتیں ان میں پہلی آیت یہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس میں یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور آخرت پر. وہ دعویٰ کرتے ہیں من یقول آمنا باللہ، آمنا ہم نے ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت پر، روز جزا پر، روز آخرت پر ہم نے ایمان لایا. تو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں. اور خداوند متعال نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے. خداوند فرماتے وما ہم بمؤمنین، یہ مومنین نہیں، یہ منافق ہے. تو یہ ان کا دعویٰ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور. تو یہ مومنین منافقین کے بارے میں پہلی آیت ہے. تو اس آیت میں جو نکتہ ہے یا نکات دو تین نکات ہیں. وہ ان میں پہلا یہ ہے کہ یہ لوگ منافقین نہ مومنین کی طرح ایمان رکھتے ہیں کہ دل میں بھی ایمان ہو، زبان پر بھی وہی جاری ہو، یعنی ظاہر و باطن دونوں ایک ہیں. مومنین کی طرح وہ بھی نہیں ہے، کفار کی طرح انکار بھی نہیں ہے. کافر تو جرأت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں مانتے تمہارے خدا کو، تمہارے رسول کو، تمہارے کسی چیز کو ہم نہیں مانتے. ہوئے جرأت کے ساتھ انکار کرتے ہیں. یہ لوگ ان کی طرح بھی نہیں ہے. یہ لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں جبکہ کفر کو اندر چھپا لیتے ہیں. دل میں کفر ہے، زبان پر ایمان ہے. تو ان کے لیے یہاں جو ہے صاحب تفسیر نے فرمایا یہ صحرائی چوہوں کی مانند ہے کہ وہ لوگ اپنے دل میں دو راہ جو ہے وہ فرار کے لیے راستے بناتے ہیں. 2 راستے بناتے ہیں اپنے لیے. ایک راہ فرار، ایک راہ آمد و رفت ہے ان کے لیے. تو وہ لوگ ایک راستے کو کھلا رکھتے ہیں، صحرائی چوہے ہوتے ہیں. ایک راستہ کھلا ہوا ہے جو ان کا دل ہے، دوسرے راستے کو کسی چیز سے بند کر کے رکھتے ہیں، کھول کے نہیں رکھتے. اور جب بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، یہ جو راستہ آمد و رفت کا یہ جب بند ہو جاتا ہے یا خطرہ ہو جاتا ہے تو وہ اسی بند اپنے سر کے ذریعے اس چیز کو اٹھا لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. یہ منافقین کی مثال صحرائی چوہوں کی مثال ہے کہ عرب میں اس خفیہ راستے کو نافقہ کہا جاتا ہے، یعنی نفاق والی، جس میں آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس چوہے کو پتہ ہے کہ یہاں سے راستہ ہے، یہاں سے میں بھاگ سکتا ہوں. تو نافقہ کہا جا سکتا ہے. منافق اسی کلمے سے نکلا ہوا ہے کہ جو اپنے لیے 2 راستے کافروں کے پاس بھاگنے کے لیے ایک راستہ ہے، مومنین کے لیے ایک راستہ ہے رکھا ہوا اپنے لیے.
مومنین کے پاس آیا، ایک راستہ کھول لیتا ایمان والا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ماشاءاللہ یہ ہیں۔ کافروں کی طرف جاتے ہیں، مومنین والا راستہ بند کر لے تو وہ کھول لیتا ہے، پھر اس طرف کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی صحرائی چوہوں کی مانند ہے۔ تو لہٰذا منافق اسی سے صاحبان لغت نے بیان کیا کہ اسی سے نفاق لیا گیا ہے، لہٰذا وہاں دو راہا کام کرتے ہیں، دو رویے ہوتے ہیں انسان کے، بالکل متضاد رویے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ آیات قرآن میں نفاق سے مراد یہ ہے کہ دل میں کفر ہو، زبان پہ ایمان کا اظہار ہو، اس کو کہتے ہیں نفاق یا منافقت، کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ، دل میں کفر ہے، زبان پر اظہار ایمان ہے۔ لیکن یہ صرف جو ہیں روایات کے حساب سے ہیں، آیات قرآن میں نفاق سے مراد یہ ہے، لیکن روایات میں اور بھی وسیع معنی میں نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ اب زبان اور عمل میں جہاں بھی ہم آہنگی نہ ہو وہاں نفاق ہے، دعوی میں، کلام میں، بات میں، قول و فعل میں ہم آہنگی نہ ہو، قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے، زبان اور عمل مختلف ہے، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کیوں ہو وہ جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، لِمَ تَقُولُونَ کیوں کہتے ہو، ما وہ چیز، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جس پہ عمل نہیں کرتے ہو، لا تفعلون، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ تو حد اقل خود کو ایک بار ہی صحیح عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ نے کسی کو کچھ بھی عمل یا ایسا بتانا ہے تو خود عمل کر چکے ہوں پہلے اس پر، حد اقل ایک مرتبہ عمل کر چکے ہوں، کہ عمل کریں پھر آ جائیں اس کو بتا دیں۔ کسی کو آپ نے نوافل کا بتانا ہے، کسی کو آپ نے تلاوت قرآن کا بتانا ہے، کسی کو آپ نے دعا کے بارے میں بتانا ہے، کسی کو آپ نے خیرات، نذورات، انفاق وغیرہ، دوستوں کی مدد کی خدمت خلق بتانا ہے، آپ خود کر کے آ جائیں، حد اقل ایک مرتبہ کہہ کے آ جائیں تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو جائے، تاکہ نفاق نہ ہو، بھئی میں نے خود کیا ہے۔ آقا امیر المؤمنین نے فرمایا جو ہے اپنے خطاب میں کہ میں نے ہر وہ عمل جو تمہیں بتایا پہلے میں نے خود عمل کیا ہے، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا ہے میں نے خود پہلے اسے چھوڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے جو ہے ایک نمبر مومن۔ آقا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جن چیزوں کا میں نے حکم دیا میں نے خود پہلے عمل کیا، جو چیزیں میں نے تمہیں منع کیا ہے، جن چیزوں سے خود میں نے پہلے ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ تو لہٰذا نفاق یعنی قول و عمل میں تضاد، کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہوں۔ تو لہٰذا اب فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو فرمایا وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو جب کسی کے ایمان کے بارے میں تحقیق کرنی ہو تو امانت داری، سچائی اور صداقت اور وعدہ وفائی ان پہ آزمانا چاہیے، نہ کہ نماز روزے، کہ میرا بیٹا 5 وقتہ نمازی ہے رشتہ دے دو، نہ 5 وقتہ نمازی کافی نہیں، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، تو وہ کافی نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، یہ شخص وعدہ خلافی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ شخص امانت داری کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا نفاق ایک طرح کا عملی اور اعتقادی جھوٹ ہے، عمل میں جھوٹ اس لیے کہ دل میں وہ چیز نہیں ہے، اور دل میں کچھ اور ہے وہ جھوٹ چونکہ عمل میں وہ چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ ایک قسم کا جو ہے یہ نفاق۔ ریاکاری کو بھی ایک قسم کا نفاق کہا گیا ہے، ریاکاری دکھاوا کرنا، کہ عمل کو کسی اور کی خوشنودی کے لیے انجام دے اللہ کو چھوڑ کر،
جبکہ آپ کا ایمان کہتا ہے کہ ہر چیز ہر عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے اور آپ کا ظاہری عمل کسی اور کے لیے ہے. یہ بھی نفاق ہے. ریاکاری دکھاوا کرنا کہ خداوند متعال کے لیے جو کچھ انجام دینا چاہیے اسے لوگوں کے لیے انجام دیا, یہ بھی ایک قسم کا نفاق ہے. تو لہٰذا منافقت کے بارے میں بہرحال بہت ساری اور بھی چیزیں آگے علامتیں آئیں گی انشاءاللہ, تو وہ ہمیں دور رہنا چاہیے. اس میں 3 پیغامات ہیں اس آیت میں. آیت نمبر 8 سورہ بقرہ, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, جبکہ وہ مومن نہیں ہیں, انہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. تو اس آیت میں یہ کہ ایمان ایک قلبی مسئلہ ہے, اظہار کافی نہیں ہے. منافقین اظہار تو کرتے تھے, دل میں ایمان نہیں رکھتے, تب اس لیے کہا منافق ہے. تو لہٰذا ما ہم وما ہم بمؤمنین, یہ لوگ مومن نہیں ہے جبکہ اظہار تو کرتے تھے. تو اظہار کافی نہیں ہے, قلبی مسئلہ ہے, دل میں ہونا چاہیے. نمبر 2, دوسرا پیغام یہ کہ مبدأ اور معاد پر ایمان 2 بنیادی چیزیں ہیں. لہٰذا توحید ایک بنیاد ہے, آخرت ایک بنیاد ہے. توحید کے ذیل میں رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے, اور دوسرا سب سے اہم بنیاد قیامت ہے. تو 2 اہم ترین بنیادیں ایمان کے سلسلے میں توحید اور آخرت ہے. مبدأ اور آخرت, یعنی توحید اور معاد. باطن کو دیکھتا ہے نہ کہ ظاہر کو. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.